بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور کشمیر میں کامیاب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ملک انور تاج صاحب اور دانیال شیخ صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک انور تاج صاحب، آج ہی خیبر پختونخوا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا جس میں 2 لوگ شہید ہو گئے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شکریہ۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں، جو ہمارے پورے قوم کے لیے غم اور درد اور تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ سویلین بھی گناہ بھی جب شہید ہوتے تھے یا اسے مارا جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے انتہائی تکلیف اور درد اور دکھ کی بات ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو پالیسی ساز ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک ہم اس جنگوں میں شریک ہوگی، کب تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس طرح بدامنی ہوگی، اس کا ذمہ دار اور رسپانسیبل کون ہے اور کیوں یہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان ہمارے بارڈر پہ ہے تو افغانستان تو انڈیا کے ساتھ بھی ہے، افغانستان تو رشیا کے ساتھ بھی ہے، افغانستان تو اور کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بھی ہے، تو وہاں پہ دہشت گردی ایران کے ساتھ اس کے بارڈر ہے، وہاں پہ دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہے؟ اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں کہاں سے یہ غلطیاں ہو رہی ہے کہ ہم بار بار اپنے ملک میں اپنے ملک کو نقصان دے رہے ہیں، ایسے پالیسی بنا رہے ہیں، ایسے فارن پالیسی ہماری ہوتی ہے۔ افغانستان کے ایشوز میں ہم ایسے انٹرفیرنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ سے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ اس کا خمیازہ بھگتے ہیں، اور وہاں پہ پھر شہادتیں اور وہاں پھر قربانیاں، فوجی جوان بھی شہید ہو جائے تو ہمارے بچے ہیں، سویلین شہید بھی جائے ہو تو ہمارے بچے ہیں۔ جو اگر دہشت گرد ہو تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دہشت گرد ہے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کون پیدا کرتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، دہشت گردی کیوں ہوتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ اور جو علاقے جو سب سے محروم علاقے ہیں، جو مرجر ڈسٹرکٹس ہے، جو ایکسپارٹا تھا، جو قبائلی علاقہ جات ہے، جو حکومت نے NFC میں اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں کی ترقی کو پوری ملک کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے گی، تو اس کے ترقیاتی فنڈز جو اس میں 100 ارب پر ایئر کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں دیے جا رہی ہے۔ تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو محروم طبقہ ہے اس کو ہم کیوں نہیں اٹھا رہے، اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے، اور ایسی پالیسی ہم کیوں بنا رہے جس کی وجہ سے پاکستان میں روز بروز یہ واقعات بڑھتے ہیں۔ دانیال شیخ صاحب، آپ کے انڈیا میں بھی چرچے ہیں، آپ وہاں بھی جوائن کرتے ہیں چینلوں کو، پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر تھوڑا سا آپ کو اس کے روٹ کاز میں جانا پڑے گا۔ بیسیکلی یہ معاملہ شروع ایسے ہوا، یہ چلیں اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ 2001 میں امریکہ میں جب 9/11 کے حملے ہوئے، اس کے بعد وہ سارے جو حالات بنے، اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے افغانستان کے اندر انہوں نے طالبان سے لڑائی کرنی ہے، اور نوبت وہاں تک آئی کہ وہ ایک پراپر ہم نے وہاں پہ وار دیکھی۔ اس کے بعد نیٹو فورسز، کئی ممالک کی افواج مل کے ادھر آئی، انہوں نے کوشش کی کس طریقے سے ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کریں۔ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، آج پھر جو آپ افغانستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ جس طرح ابھی ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ افغانستان باقیوں کے ساتھ، دیکھیں مسئلہ افغانستان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو نہ مسئلہ انڈیا کا ہے نہ افغانستان کا ہے، انڈیا کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں اور افغانستان کے اندر بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ اب ہم کہیں کہ کیا سارے ہندو جنگ چاہتے ہیں یا سارا انڈیا جنگ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ایک پراکسی وار ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، پھر انفارچونیٹلی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں ماضی میں، اور یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا ان کی طرف ایک جو اس طرح کے ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ جو تھا وہ ریلیٹیولی نرمی کا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑھتے ان کا ایریا ہماری سیٹلڈ ایریاز میں بھی وہ آ کے انہوں نے دہشت گردی کرنا شروع کر دی۔ بیسیکلی دہشت گردی تو ایک مائنڈ سیٹ کا، ایک نظریے کا نام ہے۔ نظریہ کیا ہے کہ
میری جو رائے ہے وہ مقدم ہے اور آپ سب کو اس کے اوپر آنا چاہیے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں آپ سے زور سے اپنی بات منوا لوں گا. اب جہاں تک اب یہ تو ایک ہوگی ڈومیسٹک مینٹالٹی. اب اس کو پھر فورن ایلیمنٹس اس کے اوپر پیسہ لگا کے اس کو مختلف طریقے سے ریسورسز دے کے اس کو پھر ابھارتے ہیں. جس طرح ہم نے ادھر بلوچستان میں دیکھا، وہ کلبھوشن یادو ایک ایئر فورس آفیسر تھا انڈین کمیشن، وہ یہاں پہ پکڑا گیا، اور کئی ایسے ٹرانسکرپٹ ملتے ہیں فورن ایلیمنٹ کے. تو یہ بیسیکلی ایک لوکلائزڈ ایشو نہیں ہے، یہ ایک پراکسی وار ہے. اور انفارچونیٹلی اب انڈیا کی طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے 70 سالوں میں ہماری ایگزسٹنس کو دیکھیں. اب تو یہ مودی ڈاکٹرین تو بالکل پبلک ہو گیا، لیکن اس سے پہلے بھی ان کی اسٹیٹ کے اندر بھی ایلیمنٹس ہیں. دیکھیں صرف پاکستان میں نہیں، کینیڈا کے اندر سکھوں کو مروانے کے اندر بھی ان کی اسٹیٹ کی انوالومنٹ ثابت ہوئی، اور اس طرح اور ملکوں کے اندر بھی. اور بلکہ تھوڑا سا میں ہماری پاکستانی ڈپلومیٹس کو، ڈپلومیسی کو تھوڑا کریڈٹ دوں گا کہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کا مقدمہ سنا گیا. یہ جب ہماری ہوئی انڈیا کے ساتھ ایشو بنا ہمارا، اور دنیا نے یہ ایکنالج کیا کہ پاکستان اصل میں دہشت گردی کا وکٹم ہے، نہ کہ پرپیٹیٹر ہے. اور ہمیں جو فورن سپورٹ اس دفعہ ملی وہ اس سے پہلے ہمیں کمی نہیں ملی. 90,000 شہادتیں ہم اب تک دہشت گردی کے خلاف دے چکے ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو قربانیاں ہیں وہ ان گنت ہیں، ہم گننا چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے ہیں. ہر روز ہماری افواج، ہر روز KPK پولیس، ہر روز دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب آپ آ جائیں اس کے حل کے اوپر، تو اس کا بھی ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی. ایک تو بڑا زبردست طریقے سے جو ان کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے، اور پنجاب میں بھی CTD اس میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور افواج. لیکن الٹیمیٹلی جب تک ایک لوکلائز اسٹرانگ پولیسنگ کا سسٹم نہیں ہوگا، اب مثلا جس طرح KPK کی ہم بات کر رہے تھے، KPK میں یہ الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ پختونخوا پولیس کی ہے اور چیف منسٹر کی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، نہ کہ فوج کی، نہ کہ کسی اور وفاقی ادارے کی. جو لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبل اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ تو پروونشل گورنمنٹس ہیں نا، اور وہی اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. تو وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو رول پلے کرے اور پولیسنگ کو امپروو کرے، تاکہ یہ روز یہ واقعہ ہونا کچھ کم ہو جائے. ملک انور طاہر صاحب، آپ کو نہیں لگتا وفاق اور صوبائی حکومتوں کو دہشت گردی کے معاملے میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو APC اجلاس میں بلایا جاتا، وہ نہیں آتے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو امن کے لیے اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کے لہر ہے اس پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے تاریخ میں پہلی دفعہ 21 پارٹیوں کا امن کانفرنس اجلاس بلایا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا. اور اسی اعلامیہ کے دوران جب وہ جاری ہوا تو اسی دن 2 ڈرون اٹیک ایسی ہوئی جو سویلین پہ ہوئی. اس میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا، ایک بارات تھی، اس بارات پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا، اور ایک اور باجوڑ میں ایک مسجد پہ ڈرون اٹیک ہوا. تو حالات تو اس طرح نہیں سدھر جاتے. حالات تو تب سدھرے گی جب آپ کی پروونشل حکومت ہے اور اس کے ساتھ 4.5 کروڑ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے، اور اس کو ایک مینڈیٹ ملی ہے، اور اس حکومت کے چیف منسٹر جو تقریباً 1-2 مہینے سے مسلسل ریکویسٹ کرتا جا رہا، جو پلیٹ فارم تھا اس نے یوز کیا. اس نے وزیر اعظم کو کال کی کہ مجھے ایک ملاقات کے لیے دے تاکہ میں عمران خان سے گائیڈ لائن لے لوں. پھر اس کے بعد اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس سے ملنا چاہا، پھر سپریم کورٹ چلے گئے. جو پلیٹ فارم تھا وہاں سارے جو رول اینڈ لا کے اندر ہوتے تھے وہ سارے استعمال کی کہ میں اپنے لیڈر عمران خان سے مل کے اس امن اور دہشت گردی کا جو حالیہ لہر ہے اس سے گائیڈ لائن لے لوں. لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے اور نہ اس کو مورل کوئی اتھارٹی ہے کہ آ کے کوئی فیصلہ کر سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا آپ اس پارٹی سے تو آپ نے مینڈیٹ بھی لیا، اس کے لیڈر کو آپ نے بھی جیل ڈالا، اس کے ورکرز کے ساتھ بھی زیادتی کی، اس پہ دہشت گردی کے مقدمے میں ہر MNS ہر پارلیمنٹیرین بنائے، اس کے جو ٹاپ لیول کے پارلیمنٹیرین تھے اس کو نااہل بھی کر دیے، جو جتنا ظلم کر سکتے تھے وہ کر لیے. لیکن اس ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو عمران خان کی حکومت آئی اس وقت اشرف غنی
वहाँ के सदर था अफगानिस्तान में, उससे पहले हामिद करजई था, और ये हमें समझाया गया था कि ये प्रो इंडियन है और ये एंटी पाकिस्तान है। लेकिन इमरान खान जब वजीर आजम बने तो उसने 2 दफा खुद काबुल का विजिट किया, अशरफ गनी के साथ मीटिंग की, और 3.5 साल हमने पुरअमन तरीके से, रिसेंटली अगर 20 सालों में देखे तो सिर्फ वो 3.5 साल ऐसे थे कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में अमन था, क्योंकि हमसायों के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो हुकूमत खत्म हुई, तालिबान की हुकूमत आई, तो हमें ये समझाया गया कि ये प्रो पाकिस्तानी हुकूमत है, और वो जो प्रो इंडियन थी वो खत्म हो गया, प्रो पाकिस्तानी हुकूमत आई। एक किस्म के हम खुशियां मना रहे थे। जब वो प्रो पाकिस्तानी हुकूमत वहां पे बन गई तो फिर क्या हुआ, क्यों ये हालात यहाँ तक पहुंचे कि वो भी एंटी पाकिस्तानी बन गए। हम बेसिकली इस रूट काज पे सोचना चाहिए। एक इस चीज से दहशतगर्दी बढ़ती है कि जब कोई ड्रोन अटैक बेगुनाह लोगों पे होता है, एक इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। बेगुनाह लोग जब आप मारते हैं तो इससे नफरतें बढ़ती है। दूसरी, जो आप सूबाई हुकूमत से भी कोई मशवरा नहीं लेते, उसको लूप भी नहीं लेता, और उसके बावजूद आप ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो इससे बदगुमानी और हालात खराब होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को, फेडरल जो हुकूमत बेटी है, उसको होश के नाखून लेना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, और इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस यहाँ पे दहशतगर्दी क्यों हो रही है। पुलिसिंग की बात आप कर रहे हैं, पुलिसिंग तो हम कर लेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम कर लेंगे। पुलिसिंग को स्ट्रांग करना वो हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन बात यह है कि इनका भी तो कोई रिस्पांसिबिलिटी बनता है ना। जो एनएफसी में हमारा शेयर था वो तो देना चाहिए। एक ऐसा सूबा जो मुसलसल हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही मलिक साहब आ रही। अच्छा, एक ऐसा सूबा जो मुसलसल मुतासर हो रहा है, दहशतगर्दी की लपेट में है, उस सूबे के बारे में सोचना चाहिए, इस मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इस मुल्क में नफरतें खत्म होनी चाहिए। ये मुल्क कब तक इस तरह चलेगा? अदालतें तो खत्म हो गई, अदालतों के जो हुलिया था वो तो बिगाड़ दिया गया। पार्लियामेंट के वक्त तो खत्म हो गई, पार्लियामेंट से तो सारे इख्तियार छीन लिया गया। अब पाकिस्तान में रहा क्या? थोड़ा बहुत ये मायूसी कम करनी चाहिए और इस पे सोचना चाहिए कि एक सूबा है जिसको इमरान खान, जो पूरे पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, जिसके साथ 70% से ज्यादा लोग खड़े हैं, उसको अहमियत देनी चाहिए। उसको इस चीजों पे अनलूब लेना चाहिए और उसे इमरान खान से मशवरा करना चाहिए कि इस मुल्क को किस तरह इस दलदल से निकालेगा। आपने 3.5 साल कैसे अमन लाया था, उसके साथ बैठ जाए और पाकिस्तान को सही सिमत पे ले जाए। दानियाल शेख साहब। सर देखिए, वैसे तो मैं कोई सियासी तज्जियाकार हूँ, किसी सियासी पार्टी से मेरा तल्लक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने भाई के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। देखें, पहली बात यह है कि मैं इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर्स या इलेक्टेड नुमाइंदे वो किसी भी सियासी रहनुमा या अपने किसी भी लीडर के आगे जो है ना वो अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर। और देखिए, वर्क डेलीगेशन एक चीज़ है, ठीक है ना। आप समझें कि यार मैंने ये काम, आपको अदारा चला रहे हैं, मैंने इसको मैनेजर रखना है, उसके बाद डे टू डे अफेयर्स मैनेजर ने चलाने हैं। अगर चीफ मिनिस्टर साहब और इतनी बड़ी काबीना मिलकर ये भी नहीं फैसला कर पा रहे अपने आप से कि हमने अब करना क्या है, और एक आदमी ने, देखिए ये फर्द वाहिद, खा वो मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, फर्द वाहिद की तरफ देखने की वजह से ही आज हमारा मुल्क इस तबाही के दहाने में पहुंचा है। हम देखिए, इस्लाम के अंदर एक मसीहा या एक निजात दहिंदे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमने रहना है, उसके अंदर रहकर हमने चलना है और हमने डे टू डे फैसले करने हैं साफ इसी में एक मेरा सवाल ऐड कर लें, मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा देनी चाहिए। सर मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क्या सर, देखें अब ये एक इंतजामी सवाल आ गया ना, ठीक है ना। जो इंतजामिया रावलपिंडी में बैठी है, जो इंतजामिया पंजाब में बैठी हुई है, अब वो क्या उसके मुहरकात हैं, क्या उसके लीगल पहलू हैं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर ये एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी के रहनुमा या जो फील कर रहे हैं कि उनकी कोई हकूक सलबी हो रही है, तो उसके लिए अदालतों से रुजू करें और सब्र का दामन ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के अंदर हिस्सेदार है ना। अब हजरत हमारे भाई जो हमें बता रहे हैं वो भी तो कौमी असेंबली के मेंबर हैं, जी जी, ठीक है ना। आज 1.5 साल हो गया है, पीटीआई भी बाकी जमातों की तरह मराद ले रही है, एक सूबे के अंदर हुकूमत है। अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें, देखिए मुझे अब ये एक तारीख ऐसा बन गया है, कई दफ़ा इमरान खान साहब 2002 में कौमी असेंबली के मेंबर थे, कई दफ़ा उन्होंने असेंबली में MMA को क्रिटिसाइज़ किया
اور کہا کہ یہاں پر یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے حکومت ساتھ واقعی اختلافات ہیں تو حکومت سے الگ ہو جائیں. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں, پہلے علی امین صاحب تھے, ان کے ساتھ ایک گروپ تھا جو حکومت کے اندر تھا, باقیوں کے ساتھ اختلافات تھے, وہ ایک بہت بڑا مجمع ہم نے دیکھا وہ لے کر آئے, لیکن آخری دم تک اپنی حکومت قربان کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. بھئی اگر آپ اس سسٹم کے خلاف ہیں, اگر یہ سسٹم آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ناانصافی بیچ رہا ہے, تو پہلی اخلاقی طور پہ جو پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس سسٹم سے الگ کر لیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان کو وہاں ڈیلیور کرنا چاہیے. اب آپ آ جائیں ڈیلیورنس کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ کوئی آج سے شروع نہیں ہوا. اگر آپ غیر جانب دار ہو کے بات کریں نا, تو مشرف کے دور میں حالت یہ بن چکی تھی کہ ہر روز دھماکے ہو رہے تھے اور ہمارے فوجی افسران کینٹوں سے باہر نہیں جا پا رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کون صحیح ہے کون غلط ہے. میرے اپنے گاؤں اٹک کے اندر کئی دفعہ جب ہمارے آتے تھے فوجی شہید ہو کے, تو گاؤں کے اندر ایک بحث چھڑی تھی کہ جنازے پہ جایا جائے یا نہ جایا جائے. پھر جب سویلین گورنمنٹ جمہوریت بحال ہوئی اور اے این پی کی گورنمنٹ آئی خیبر پختونخوا کے اندر, لاتعداد انہوں نے قربانیاں دی, اس جنگ کو انہوں نے اونرشپ دی, اس کے علاوہ اس کو ایکسپوز کیا. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا اب سوات معاہدہ جو تھا اس کے اندر بہت ساری کرٹیسزم, خاص کر جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ان کو جو ہے نا فورس سے ڈیل کرنا چاہیے. لیکن اے این پی کا یہ موقف تھا اور زرداری کا, یہ آصف زرداری کا, یہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اس طرح سے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اور وہی ہوا. سوات میں آپ نے طالبان کو ساتھ ایک معاہدہ کیا, انہوں نے اس معاہدے کو بریچ کیا, لوگوں کو سمجھ آ گیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب سیاست ایک الگ ایشو ہے, گورنمنٹ ایک الگ ایشو ہے. گورنمنٹ ایک ذمہ داری کا نام ہے. آپ کو صحیح حالات میں ملی ہے, برے حالات میں ملی ہے, اب آپ نے لے لی ہے نا, اب آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, اب آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. اب پختونخوا کے اندر چاہے جرگہ بلانا پڑتا ہے, چاہے کسی اور سے عمل لانا پڑتا ہے, الٹیمیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ چیف منسٹر اور ان کی کابینہ کے اوپر ہے. اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے کسی بھی وجہ سے, تو میرے خیال سے پھر ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ان کو اس ذمہ داری سے الگ ہو جانا چاہیے, نہ کہ 4 کروڑ عوام کو یار کمال بنا کے بٹھائی رکھیں ان کے, جب تک وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. اگر وفاق غلط کر رہا ہے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ان سے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی ہائی مورالٹی شو کریں. اگر یہ بات سچ ہے, اگر واقعی ان کو تعاون نہیں مل رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے, تو پھر میرا خیال ہے ایک ڈگنیفائڈ طریقہ یہی ہے کہ یہ حکومت سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے, اگر یہ سچ ہے. رہ گئی بات آپ نے پہلے جو سوال کیا, بالکل یقیناً سر تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو ملنا چاہیے, لیکن دوسری طرف سر اب ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی اپنی جگہ پہ ایک سسٹم ضرور بنانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی جو ہے نا وہ انیویٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انسان, ادارے, ملک, انہوں نے قائم رہنا ہے, انسانوں نے قائم نہیں رہنا. کبھی لگتا تھا پرویز مشرف کے خلاف بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا ملک میں, اینڈ میں وہ کہاں گیا. اسی طرح تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں, ذوالفقار علی بھٹو 2/3 میجورٹی, آئین بنایا, کیا کچھ کیا, آج وہ کہاں ہے. بینظیر بھٹو آج کہاں ہے. تو یہ دیکھیں ایک لیسن ہے قدرت کی طرف سے کہ کوئی انسان بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے اور کوئی انسان بھی نجات دہندہ نہیں ہے. مجموعی طور پہ جب افراد اپنی نیتیں صحیح کر لیں گے, اللہ ان کی معیشت صحیح کر دے گا, اللہ ان کا ملک سسٹم صاحب ٹھیک کی کر دے طرف, گا. ملک صاحب سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, تو ان کے جب بیانات ان کے وہ دیکھتے ہیں جذبات کو تو وہ سیاسی آ جاتے ہیں. جو وہ ایک لیڈ کر رہے ہیں صوبے کو, سربراہ ہیں, تو کیا وہ صوبے میں ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک بات سنیں, سہیل افریدی صاحب جب عمران خان کی طرف سے اس کا نام آیا کہ وہ نیکسٹ سی ایم ہوگی, تو جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو وفاقی وزیر اطلاعات تھا عطا تارٹ, اور وہ دوسرا نام میں بھول گیا, دانیال نام ہے, کیا نام ہے میں نام بھول گیا, طلال چودھری وغیرہ نے جو پریس کانفرنسز کی, اور ایک ایسا لڑکا جو پہلی دفعہ تاریخ میں قبائل سے ایک لڑکا پہلی دفعہ ایم پی اے بنا اور اس کو سی ایم شپ کے لیے اناؤنس کیا گیا, تو اس کو دہشت گرد اور اس طرح کے اس پہ الزامات لگائے گئے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اٹیک کریں گے تو اس کی ریئیکشن میں بھی وہ اسی طرح کا جواب دے گے, کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو رسپیکٹ دیتے, پھر اس نے کوشش کی کہ ہم نہیں بننے دیں گے, پھر الحمدللہ وہ پی ٹی آئی کے جتنے ایم پی ایس سے اس نے ثابت کرایا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کسی ایپ کو بھی نہیں ہلایا گیا, اور بہت زیادہ کوشش بھی کی لیکن کوشش ناکام ہوا. اچھا بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سہیل افریدی اگر آج
एग्रेसिव मैसेज दे रहे थे, तो आज भी वो अडियाला में थे। उसका लिस्ट गया था, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उस हाई कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक पॉलिटिकल लोग हफ्ते में एक दफा 5 बंदे में से मिल सकते हैं। फिर हाई कोर्ट के डिसीजन के अलावा उसने हाई कोर्ट में खुद पर्सनली भी एप्लीकेशन दी थी और हाई कोर्ट ने उसे अलाउड किया था कि इसको मिलने दिया जाए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में वहां पे उसने रिक्वेस्ट की, वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की। एक चीफ मिनिस्टर चाहता है कि अपनी पार्टी के लीडर से मिल ले, तो आप मुझे बताएं कि वो बार बार आता रहे, हर हफ्ता आते रहे और आप उसे मिलने नहीं दे रहे, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की जो लहर उठी है उसके के बारे में उसने जो एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें सारी पार्टियां मौजूद थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून था, जिसमें पीपल्स पार्टी था, जिसमें एएनपी था, जिसमें जितने भी जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जो पार्टी के सरबराहान थे वो सारे उसमें बैठे थे और पूरा दिन वहां पे डिबेट हुआ और डिस्कशन हुआ और उसके बाद एलामिया जारी हुआ। तो शहबाज शरीफ को ये चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए था कि वो सीएम को बुला ले या खुद जाके उधर गवर्नर हाउस में बैठ जाते या सीएम हाउस में बैठ जाते और उसे कहते कि आओ मिलकर इस मसले का हल निकाले। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और चल रही है। वहां पे बात तो ऐसी चल रही है कि कल आपने देखा जो खान साहब की फैमिली, उसके बहने उसको बालों से पकड़ कर उसको बालों से पकड़ा और रोड पे घसीटा गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मरियम नवाज जो पंजाब की सीएम है और उसको किसी जो नवाज शरीफ की बेटी है और उसको कोई बालों से पकड़े और रोड पे घसीट ले, तो पूरी मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन आएगा? तो यही रिएक्शन इसी तरफ से भी आता है कि इतना जुल्म तो नहीं करना चाहिए कि आप एक खातून, उसके बेटे को आपने गुनाह 10 साल सजा सुनाई है, मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल भी जारी है। मलिक साहब, मैंने वक्फा लेना तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो नाज़रीन गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर ले रहे वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद।